سینئر تجزیہ کار سید نثار سید نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ نثار صاحب وقت نکالنے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا یورپی ممالک کھل کر کسی ایک فریق کی حمایت کریں گے اور کیا یہ تنازع عالمی سیاسی بلاکس کو مزید مضبوط کرتا ہوا یا نئے بلاکس بننے کی تشکیل دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے اب آپ کو؟ جی، یہ امریکی حملے کے جواب میں جس طرح ایران نے رد عمل دیا ہے شدید قسم کا، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو، ان کے بیسز کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور تمام دوست ممالک کو خبردار کیا تھا. اور یہ امریکہ کے اوپر ایران نے اپنے اوپر حملے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر جس طرح اسرائیل اور امریکہ کے اوپر ریٹیلیٹ کیا ہے، وہ خطے کو نئی شکل دینے جا رہا ہے. اگر اس جنگ کو مزید طول کھینچتی ہے یہ 1 ہفتے 2 ہفتے، تو اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو شکست کے علاوہ کچھ بھی میسر نہیں آئے گا. یعنی امریکیوں کی جو خواہش تھی کہ وہ 1 ہفتے تک اس جنگ کو کھینچیں یا 1.5 ہفتے تک، لیکن صورتحال جس طریقے سے ایران نے سخت رد عمل دیا ہے اور اپنی ابتدائی رد عمل ہے اس سے امریکہ کی کویت، ابو ظہبی، قطر اور بحرین میں موجود اڈوں کو، جو ان کے اہم اڈے تصور کیے جاتے تھے، ان پر جس طرح سے اٹیک کیا گیا ہے، اور وہ اٹیک انٹرسپٹڈ رہا ہے، سوائے قطر کے اٹیک کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کئی جگہ انٹرسپٹ کیا گیا ہے، اور ورنہ ہر جگہ پہ امریکیوں کو شدید جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. تو یہ ایک جنگ کا جو ابتدائی نقطہ ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے. اور آنے والے دنوں میں امریکہ اگر اپنے فوجی برتری برقرار نہ رکھ سکا ایران کے سامنے، جس کا کبھی امکان ہے اس خطے میں، تو امریکہ کا اس علاقے میں رہنا اب ممکن نہیں رہے گا. وہ جو مشرق وسطیٰ میں کئی دہائیوں سے بیٹھ کر وہ مسلمانوں کے تیل اور ذرائع پر وہ جو قابض ہوا تھا، وہ اس کا قبضہ اور اس کا تسلط ختم ہونے کا وقت شروع ہو چکا ہے. اسرائیل، تو آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل وہ ملک ہے جو 1 گھنٹے بھی امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس وقت بھی اسرائیل اور امریکہ کا جوائنٹ آپریشن ہے کہ جس پر جو انہوں نے ایران پر کیا، اور کوشش کی کہ ایران کی مین جو سائٹس ہیں، ملٹری سائٹس، ان کے آفیشل جو لیڈرز ہیں، خاص طور پہ جو ان کے سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنئی، ان کی رہائشی کمپاؤنڈ کو پوری طریقہ سے ٹارگٹ کیا، لیکن چونکہ وہ الحمدللہ وہاں موجود نہیں تھے اس لیے وہ سیف رہے. ان کے پریزیڈنٹ کو اٹیک کیا گیا، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ سیف رہے، کیونکہ ایرانیوں کو بھی یہ یقین تھا کہ امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کے پر دھوکہ دہی ہی کرتا آیا ہے، اور امریکہ نے اس بات کا ایک بار پھر ثبوت دیا ہے. لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس حملے کے لیے اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل اور اپنی کانگریس سمیت تمام اداروں کو وائلیٹ کیا. ٹرمپ نے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لے کر آیا، اور اس نے یہ اپنی ذاتی پسند اور ایفسٹین فائل کے پریشر اور اسرائیل کی جو ہے وہ سہولت کے لیے یہ حملہ کیا ہے. اور اس کے نتائج جو ہیں وہ امریکہ کے لیے مزید مشکلات لائیں گے. اس کی جو معاشی برتری تھی وہ تو چائنا نے کئی جگہ چیلنج کی بھی تھی، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ اس کی عسکری بالادستی کے بھی چیلنج ہونے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اور اس کو اس جنگ میں جو اس کے بار بار جرنلز کہہ رہے تھے کہ آپ اس جنگ میں نہ جائیں، اور اس نے ان کی بات نہ مان کر ایفسٹین فائل کے پریشر میں آ کے یہ اقدام کیا ہے، اور اپنی پراکسی کے اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہو کر، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہرحال امریکہ کے لیے ہولناک نظر آ رہے ہیں. ایران تو 40-45 سال سے ہی ان لوگوں کی پریشرز کو، ان کی سینکشنز کو بھگتتا آ رہا ہے. 40 سال سے وہ اس جنگی ماحول کا شکار ہے. لیکن اس پہلی بار جو ہے وہ امریکہ کی اپنا تسلط جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں جو اب زیر سوال آ گیا ہے، کیا وہ اس تسلط کو، اس برتری کو برقرار رکھ سکے گا نہیں رکھ سکے گا، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں اور اچھی طریقے سے نظر آ جائے گا. صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا، تو کیا اس وقت چائنا کے پاس گولڈن اپرچونٹی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک مرتبہ سپر پاور جو ہے وہ باور کروا سکے، کیونکہ طاقت کے مراکز تو اب تقسیم ہوتے ہوئے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں؟ جی، طاقت کے مراکز تو تقسیم ہو چکے ہیں، اور سمجھداری کا تقاضا بھی یہ ہے کہ چائنا ایران کی پش سے سپورٹ کرے. دیکھیں، یہ دنیا جو ہے وہ مادی دنیا ہے، اس میں ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا وہ اپنے اہدافات کا تعین کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو چائنا کی بھی کوشش ہوگی کہ ایران امریکہ کے جو جنگ ہے اس میں ایران کی سپورٹ بھرپور کرے، لیکن خود جب تک ضرورت محسوس ہو سامنے نہ آئے، کیونکہ ایران جو ہے وہ چائنا کے لیے، رشیا کے لیے، پاکستان کے لیے ڈیفنس لائن ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایران میں یہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتے ہیں اور کوئی اسرائیل کی یا انڈیا کی من پسند حکومت یہاں پہ بٹھانے میں، امریکہ من پسند حکومت بٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو ان کا اس کے بعد نشانہ پاکستان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ چائنا اور رشیا کو بھی کرٹیل کریں گے. تو ان سب ممالک کی یہی کوشش ہوگی، خاص طور پہ چائنا کی، کہ کسی طریقے سے ایران کے پیچھے کھڑا ہوا جائے اور ایران کو گرنے سے روکا جا سکے. گو کہ ایران خود اس وقت اس پوزیشن میں ہے اور اس طاقت میں ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے حملوں کا انہوں نے جس طرح جواب دیا ہے،
وہ امریکہ جس کے سامنے لوگ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے روادار نہیں ہوتے, جو اس کی باتوں کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے اڈے سب ایرانیوں کے نشانے پر ہیں. تو اس سے بڑی طاقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ اپنے اوپر, اپنی عوام کے اوپر اور خدا پہ توکل کر کے جو ہے ایک بڑی طاقت کے خلاف جو ہے میدان میں کھڑا ہوا ہے. صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ بحران عالمی سفارتکاری کی ناکامی ثابت ہوا ہے اب تک جو کچھ کشیدگی ہو چکی ہے دونوں ممالک کے, تینوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیے عالمی سفارتکاری تو ویسے ہی ختم ہو چکی نا. وینزویلا پر جس طریقے سے امریکہ نے حملہ کیا, ان کے صدر کو جس طرح سے اغوا کیا, کیوبا کو جس طرح سے امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے, جس طریقے سے جو ہے وہ حماس کے اوپر مسلط کردہ سیز فائر کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, اور نہتے جو لوگ ہیں غزہ کے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مکمل طور پر سرنڈر کریں, آپ کا کوئی حق نہیں ہے اپنی زمین پر رہنے کا. ٹرمپ جو ہے وہ وہاں پر ایک کمرشل پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے. اس وقت اقوام متحدہ کہاں پر ہے, UN سیکورٹی کونسل کہاں پر ہے, ایون امریکن کانگریس کہاں پر ہے. آپ دیکھیں نا, ٹرمپ نے تو تمام انٹرنیشنل قوانین کو, انٹرنیشنل لاز کو جو ہے وہ وائلوٹ کر دیا, ایون وہ اپنے ملک کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت دنیا میں کوئی عالمی قانون نہیں ہے, کوئی عالمی طاقت نہیں ہے, اور اس وقت جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ صرف جس کے پاس ہوگی وہی جو ہے وہ دنیا پہ حکمرانی کرے گا. یہ نیا قانون جو ہے دنیا میں بن چکا ہے. نثار صاحب, آبنائے ہرمز جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اور ایران کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے. اگر آبنائے ہرمز کو بند کر دیتا ہے تو کیا دنیا کی معیشتیں اس وقت جو ہے متحمل ہو سکتی ہیں, اس کو بیئر کر لیں؟ میرے خیال سے ابھی آبنائے ہرمز بند کرنے کا آپشن ان کے پاس موجود ہے, لیکن شاید وہ ابھی ایڈاپٹ نہیں کریں گے. اور انہوں نے جو اپنے یعنی خلیجی ممالک پہ بھی جو امریکہ نے بیسز پہ اٹیک کیا ہے وہ بھی بہت ہی لمیٹڈ اور کنٹرولڈ ہے. یعنی وہ صرف ان کی بیسز کو اٹیک کیا ہے, جبکہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو مکمل طور پہ امریکہ کی فیسیلیٹیشن میں ملوث ہے, لیکن انہوں نے اٹیک کو بہت لمیٹڈ رکھا ہے صرف امریکن بیسز پہ, کیونکہ ایران ریجنل الجھاؤ کو اوائڈ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ مسلم ممالک سے کوئی اس کی انگیجمنٹ کریٹ ہو, وہ صرف اسرائیل اور امریکہ ہی کو اپنے ہدف میں رکھا ہوا ہے. اسی لیے لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز کا آپشن اس کے بعد شاید ابھی آپشن کے طور پر وہ اڈاپٹ نہ کرے. البتہ آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ جو باب مندب کا آپشن ہے وہ بھی ان کے پاس بہت اہم ہے, اور اگر وہ ڈسٹرب کرتے ہیں تو 18 سے 25% کے قریب دنیا کی پیٹرول سپلائیز, معاشی سپلائیز کو نقصان پہنچ سکتا ہے.